بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لوليه والصلاة على نبيه وعلى آله وأصحابه المتأدبين بآدابه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه. یہ ٹائم ایسے خطیبوں کا ہوتا ہے، ہمارے جیسے لوگوں کا نہیں ہوتا. اس روحانی اصلاحی پروگرام سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عنوان پہ معنون ہے. دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کی حاضری کو قبول فرمائے. دوستو، اللہ نے مجھے آپ کو دو نعمتوں سے نوازا ہے. ایسی دو نعمتیں جس میں ایک کو فنا حاصل اور ایک کو بقا حاصل ہے. ایک صورت کہلاتی ہے اور ایک سیرت کہلاتی ہے. صورت ہر ایک چیز کی ظاہری شکل کو کہتے ہیں اور سیرت یہ عملی زندگی اور کردار کا نام ہے. ظاہری شکل و صورت کو فنا حاصل ہے، جبکہ سیرت ہمیشہ کے لیے باقی رہتی ہے. بیماری آتی ہے، انسان کی رنگت میں کمی آ جاتی ہے، یا مسائل پریشانی کا شکار ہوتا ہے، اس میں جمال مدھم پڑ جاتا ہے. نہیں تو موت آتی ہے، اس کی صورت کو دفنا کے چلی جاتی ہے. جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ نے ایمان والے کو سیرت اور کردار کی زندگی عطا فرمائی، جس کو فنا نہیں بقا حاصل. ہم اور آپ نے اپنے اکابرین کو نہیں دیکھا، ان کی صورت تو ہمارے سامنے نہیں، لیکن وہ اپنی سیرت عملی زندگی کردار کے بنیاد پہ آج بھی ہماری مجالس میں زندہ ہے. ان کی کردار کا تذکرہ ہوتا ہے تو ہماری آنکھیں فخر سے سر فخر سے بلند ہو جاتا ہے. اور دوسری بات، ظاہری شکل و صورت تو مسائل اور پریشانی کا ذریعہ، لیکن انسان کی سیرت، اس کا کردار عملی زندگی یہ عزت و عظمت کا ذریعہ بن جاتا ہے. یوسف علیہ السلام جب قید و بند کی زندگی سے نکل کے تخت شاہی پہ بیٹھے، خواب کی تعبیر دی، تجویز دی، غلہ جمع کر لیا گیا، مصر میں کہا سالی کا آغاز ہوا، اب غلے کے تقسیم کا موقع آیا. یوسف علیہ السلام نے دیکھا کہ کوئی اور اس منصب پہ فائز ہونے کا حقدار نظر نہیں آ رہا، تو خود کہہ دیا اجعلنی علی خزائن الارض،
مجھے وزیر خزانہ بنا دو۔ بادشاہ وقت نے استحقاق کا مطالبہ کیا، کس بنیاد پہ اس منصب پہ آنا چاہتے ہیں؟ آج ہم اپنے ملک میں چھوٹی سی ملازمت چپراسی سے لے کے بڑی سے بڑی ملازمت کا اگر ہم مطالبہ کرتے ہیں تو ہمیں استحقاق ثابت کرنا پڑتا ہے۔ تعلیم، ڈگری، تجربہ۔ تو بادشاہ وقت نے پوچھا کہ استحقاق کیا ہے، کس بنیاد پہ آئے آپ اس منصب کے مستحق بن رہے ہو؟ قرآن بتاتا ہے۔ آپ اگر صورت بھی پیش کرتے تو اس وقت آپ اپنی صورت میں بھی لاسانی تھے۔ آپ یہ کہہ سکتے تھے اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دو اس لیے انی حسین جمیل، میں ایسا حسین و جمیل ہوں کہ کوئی میرا روئے زمین پہ اس وقت ثانی نہیں۔ لیکن آپ جانتے تھے ظاہری صورت تو کنان کے کنویں میں گرنے کا سبب ہے، بازار مصر میں بکنے کا سبب ہے، غلامی کی زندگی میں اور وہاں سے قید و بند کی زندگی میں جانے کا ذریعہ بنی۔ آپ نے اپنی صورت نہیں اپنے کردار کو پیش کیا۔ فرمایا اجعلنی علی خزائن الارض، مجھے وزیر خزانہ بنا دیے، کیوں؟ اس لیے انی حفیظ علیم، میں امانت دار بھی ہوں اور اس منصب کو چلانے کا علم بھی رکھتا ہوں۔ جب آپ نے کردار پیش کیا تو اس کردار کی بنیاد پہ آپ اس منصب پہ فائز ہوئے۔ معلوم ہوا کہ انسان کی سیرت اور عملی زندگی یہی اس کی عزت اور کامیابی کا ذریعہ ہے۔ لیکن آج کا نوجوان صرف اپنے ظاہر پہ محنت کرتا ہے، اپنی شکل کا ظاہر ہے، دکان دفتر کا ہے، حتیٰ کہ ریڑھی پہ فروٹ بیچنے والا وہ بھی صرف اس کی ظاہری شکل پہ محنت کرتا ہے۔ اس ترتیب سے فروٹ لگائے گا کہ دیکھنے والا اس ظاہری شکل کو دیکھ کے متوجہ ہو جائے گا، لیکن جب کردار اور تولنے کا موقع آئے گا، آپ جب وہ شاپر لے کے گھر جا کے کھولیں گے تو جو دیکھا تھا وہ نہیں ہوگا۔ مسلمان کردار میں صفر، زیرو۔ حقیقت یہ کہ آج ہم اور آپ کردار سے گر چکے ہیں۔ وجہ یہ کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کی زندگی کو بنیاد نہیں بنایا۔ رب کہتا ہے میرے محبوب کی زندگی میں تمہارے لیے عملی نمونے موجود ہیں، لیکن ہم اسے نظر انداز کر چکے ہیں۔ اور ایک بات یاد رکھنا، غیر مسلم نے میرے اور آپ کے نبی کے طریقوں کو اپنا لیا ہے، معاملات میں، تجارت میں، کاروبار میں۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ دنیاوی طور پہ ترقی کر چکے ہیں۔ اگر ایمان والا اپنائے گا وہ صرف دنیا میں نہیں، وہ آخرت میں بھی عزت اور کامیابی پا جائے گا۔ آپ نے دیکھا ہوگا اپنے احمد گروشرکیہ کے بازار میں کہیں نہ کہیں آپ نے کوئی چیز خریدی، بس دکان کے پوڑی سے اترے ہوں گے کہ آپ نے جب نظر ڈالی تو ارادہ بدل گیا۔ یہ تو دور کی بات ہے کہ آپ گھر جا کے وہاں دیکھیں، چیک کریں اور خراب نکلے، وہیں کھڑے کھڑے اگر آپ واپس کرنا چاہیں گے تو دکاندار اپنے آنکھیں پھیر لے گا، وہ اپنے آنکھیں پھیر لے گا۔ اگر آپ زیادہ ہی پریشر ڈالو گے وہ کہے کہ میں نے تو خریدی نہیں، یہ مسلمان ہے۔ چجائے کہ گھر لے جا کے واپس لے کے آؤ اور واپس کر دو، ممکن نہیں۔ غیر مسلم میرے اور آپ کے نبی کی تعلیمات کو اپنائے ہوئے ہیں۔ بڑے بڑے سٹوروں میں وہاں ریٹرن ونڈوز بنی ہوئی ہیں۔ کچھ عرصہ پہلے تو پوری زندگی کے لیے تھا، کوئی چیز خریدی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو گئی، آپ وہاں لے جاتے وہی ٹوٹی پھوٹی چیز واپس لے کے اس کے بدلے آپ کو نہیں دے دیتے، کوئی بحث نہیں کرتے تھے۔ وہ ونڈو بنائی ہی اسی لیے گئی تھی۔ ہمارے جیسے لوگوں نے راستے دکھا دیے، ان نے 3 مہینے کا وقت مقرر کر دیا، 3 مہینے۔ اس وقت 3 مہینے کے اندر اندر آپ چیز واپس لے کے جاؤ گے واپس ہو جائے گی، بس اس کے ساتھ جو پرچی ہوتی ہے اس کی وہ آپ کے پاس موجود ہو تو بس کوئی معاملہ ہی نہیں، کوئی رکاوٹ نہیں۔
ہمارے مسلمان اس سے بھی غلط فائدہ اٹھاتے ہیں. پاکستان آنا ہو 2-4 شادیاں برادری جو بھائی نئے سوٹ خریدے, بوٹ خریدے, فلاں خریدا, گھڑی خریدی, بھائی یہ وہ, یہاں کے سارے فنکشن پا کے گئے اور ریٹرن ونڈو پہ چلے گئے, جی بس یہ مجھے پسند نہیں ہے, یہ جوتی پاؤں میں لگتی ہے, یہ بنائے, وہ واپس کر لیتا. اس وقت یہ صورتحال ہے وہاں. یہ کس کی تعلیم ہے؟ یہ میرے آپ کے نبی کا کردار ہے, یہ میرے آپ کے نبی کی سیرت ہے, صحابہ کا مجموعہ ہے. محبوب محمد تشریف فرما, آپ نے فرمایا میرے صحابہ جو شخص بیچی ہوئی چیز کو واپس کر لے گا میں اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. یہ سننا تھا کہ صحابہ کہتے ہیں ہمارے میں سے ایک ساتھی فوراً اٹھا, جلدی سے مجلس سے باہر نکلا اور چلا گیا. ہم حیران ہو گئے کہ کیا بنا. جب مجلس ختم ہوئی ہم گھروں کی طرف لوٹے تو کیا دیکھا, وہ اپنے گھر کے باہر پھٹے اکٹھے کر کے اس پہ کیلے گاڑ رہا ہے اور کھوکا بنایا, گھر کی دیوار کے ساتھ لگا دیا, اور روز مرہ جو گھر میں استعمال ہونے والی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کچن میں وہ خرید کے اس میں ڈال دی, دکاندار بن کے بیٹھ گیا. کبھی دکانداری نہیں کی, اچانک دکاندار بن گیا. خیر 1-2 مہینے گزرے کہ محلے والوں کی ضروریات اس سے وابستہ ہوگی, قریبی دکانیں, ضرورت کی چیز فوری طور پہ یہیں سے مل جاتی ہے. 6 مہینے کا عرصہ گزرا, ایک بوڑھی اماں آتی ہے, کوئی چیز خرید کے گھر گئی, گھر سے لوٹ گئی, بیٹا یہ میری ضرورت پہ پوری نہیں اتر رہی, واپس کر لو گے؟ اماں بیٹا ہی اسی انتظار میں ہوں, میں دکاندار نہیں ہوں, نہ مجھے تجربہ ہے, میں نے اپنے نبی سے اس پہ جنت کی ضمانت سنی ہے, اسی انتظار میں بیٹھا تھا. وہ چیز لی, اسے رقم دی, کھوکا بند کیا اور گھر چلے گئے. 1 دن 2 دن 3 دن محلے والے پریشان, پتہ نہیں کھوکا بند ہو گیا, ہماری ضروریات وابستہ تھی, شاید سفر پہ گئے ہوں گے, کسی نے سوچا شاید بیمار ہو گئے ہوں گے, معلومات نہیں تو نہ سفر پہ نہ بیمار ہیں, گھر پہ, بھائی دکان کیوں بند؟ کیونکہ جو ضمانت مجھے چاہیے تھی وہ مجھے مل گئی ہے, مجھے دکانداری کی ضرورت نہیں رہی. یہ میرے نبی کا کردار تھا. آج غیر مسلم کے معاملات, کاروبار, تجارت میں آپ کو اپنے نبی کے طریقے بالکل واضح نظر آئیں گے, اگر نہیں آتے تو مسلمانوں کے ماحول میں نہیں نظر آئیں گے. ہم سمجھتے ہیں سیرت کا پروگرام کر لیا بس سب کچھ ٹھیک ہو گیا, تو نہیں, ہم مطمئن ہو جاتے ہیں. ربیع الاول کے مہینے میں تو پھر سیلاب آ جاتا ہے. بھئی اس کا مطلب ہے کہ ہم کچھ اپنائیں, وہ اپنی زندگی میں لائیں اپنے نبی کے کوئی طریقے. چلو ساروں پہ نہیں عمل کر سکتے, کمزور ہیں, کچھ نہ کچھ کوشش تو کریں. تو فرمایا پیغمبر اصلاۃ والسلام کی زندگی تمہارے لیے نمونہ ہے. اور آپ کو معلوم ہے اللہ کو اپنے محبوب کا نمونہ بہت پسند آتا ہے, بہت پسند. موسیٰ علیہ السلام 10 سال شعیب علیہ السلام کی خدمت کرنے کے بعد انہیں اپنی بڑی بیٹی آپ کے نکاح میں دے دی. آپ نے ارادہ کیا واپس جاؤں, عزیز و اقارب کی, ماں باپ کی خیر و خبر ہو. کوہ طور پہ, راستے میں کوہ طور پہ چڑھے. گھر والے امید سے تھے, موسم ٹھنڈا تھا, انہیں تپش کی ضرورت تھی. موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہاں بیٹھو, میں آگ تلاش کرتا ہوں. تھوڑا آگے گئے تو درخت کے نیچے آگ نظر آئی. آپ قدم بڑھاتے ہیں تیز تیز, جب آگ لے کے آؤں گھر والوں کو ذرا تپش مل جائے. جب وہاں پہنچے تو معاملے کو چھوڑ دو, وہ آگ نہیں, وہ تو نور نبوت چمک رہا تھا. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ یہ مقدس مقام ہے, جوتے اتار دو. اور وہاں اللہ نے آپ کو نبوت کا تاج پہنایا, معجزات عطا کیے اور حکم دیا اذهب الى فرعون انه طغى, فرعون کے پاس جاؤ, وہ بڑا سرکش ہو چکا ہے. کس لیے چلے تھے؟ گھر والوں کی خدمت کے لیے, ضرورت پورا کرنے کے لیے. اور کیا مقام مل گیا. معلوم ہو کہ گھر والوں کی خدمت, اس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ بڑی عظمتیں عطا کر دیتا ہے. لیکن آج کا خاوند بیوی کی خدمت پہ شرماتا ہے. آج کا خاوند بیوی کی خدمت پہ شرماتا ہے. کاش کہ مجھے اپنے نبی کی سیرت معلوم ہوتی, کتنی محبت دی.
امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ گھر کے صحن میں چارپے پہ تشریف فرما، ہاتھ میں پانی کا پیالہ، محبوب پیغمبر باہر سے گھر داخل ہوئے، بلند آواز سے سلام ڈالا۔ پہلی سنت معلوم ہوئی، خاوند کو چاہیے جب بھی باہر سے گھر میں داخل ہو بلند آواز سے سلام ڈالے، بیوی سامنے نہیں کمرے میں ہے، آواز سن کے پتہ چل جائے گا میرے سر کا تاج آ گیا، آگے بڑھے۔ فرمایا میرا پانی بچا کے مجھے بھی دے دینا۔ دوسری سنت معلوم ہوئی کہ آپ گھر والوں کو ان کے نام سے نہیں پکارا کرتے تھے۔ آپ امی عائشہ کو کبھی عائشہ نہیں کہا، یا تو اس نام کو مختصر کیا یا عائش، اس میں محبت جھلکتی، عائش کہتے تھے، یا پھر حمیرہ کے لقب سے پکارا کرتے تھے۔ حمیرہ کا معنی میرے آپ کی زبان میں پنکی سے کیا جاتا ہے۔ اب ہماری اماں عائشہ کو پنکی کہتے تھے عربی میں، اندازہ لگائیں کتنی محبت کا اظہار ہے۔ تو دوسری سنت معلوم ہوئی، آپ کا کردار، آپ کی سیرت، کہ میں گھر والوں کو ان کے اپنے نام سے نہیں، کوئی ایک اچھے سے نام کا انتخاب کر کے اس سے انہیں پکاروں گا، ہر پکار کی سنت زندہ ہوگی، محبتیں بڑھتی چلی جائیں گی۔ میرے اور آپ کا ایمان ہے جہاں میرے نبی کی سنت زندہ ہوتی ہے وہاں نفرتیں جنم نہیں لیتی، وہاں محبتیں جنم لیتی ہیں۔ لیکن آپ کے ذہن میں ایک اشکال آ رہا ہوگا جو میں پڑھ چکا ہوں، اشکال بھی بیان کر دیتا ہوں، اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں۔ اشکال یہ ہے کہ یہ کام تو جو نئے جوڑے بنتے ہیں ان کے لیے آسان ہے، بیوی کے نام کے علاوہ ایک اچھے سے نام کا انتخاب کرے، اس سے بیوی کا وعد ہے، بس وہی ماحول رچ مچ جائے گا، جوان میں وہی نام چڑھ جائے گا۔ ہماری زندگیاں گزر گئی، اولاد جوان ہو گئی، ابھی تک بیوی کے نام سے آواز دیتا تھا، اب جا کے کسی اور نام سے پکاروں گا، سب سے پہلے بیوی نے کہنا یہ دوسری کہاں سے آ گئی، صفائی دیتے پھر نہ کوئی نہیں قبول ہوگی۔ ہاں آج تک تو میرا نام لیتا تھا، آج کسی اور نام سے آواز دے جائے۔ میں آپ کو ایک آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ یہ سنت زندہ کرنے کے لیے آپ سنجیدہ ہو۔ آپ جس نام سے گھر والوں کو پکارتے تھے آپ الگ نام نہیں رکھ سکتے، مشکل محسوس ہو رہی ہے، اسی نام سے پکاریں، لیکن اس کے ساتھ آخر میں ایک لفظ جی لگا دیں چھوٹا سا۔ ہاں لفظ چھوٹا ہے، کام بڑا مشکل ہے۔ گھر والوں کا نام ہے فاطمہ، آپ فاطمہ فاطمہ کی آواز دیتے ہیں، اب آپ کہیں فاطمہ جی، ہر پکار پہ سنت زندہ ہوگی، گھر والوں کا 2-2 کلو خون بڑھ جائے گا۔ میرے نبی کی سنت سے ادا ہو رہی ہے۔ لیکن معاملہ پتہ کیا ہے، آج کا امت نبی کی سنت پہ عمل کرتے ہوئے شرماتا ہے، حقیقت اور کوئی چیز رکاوٹ نہیں۔ نبی کے کردار پہ عمل کرتے ہوئے، کردار کو زندہ کرتے ہوئے شرماتا ہے، اور اس کی ایک وجہ ہے، دائیں باں والے کہیں گے رن مرید ہے نا، ہمارے معاشرے میں یہ صورتحال رن مرید ہے، تو یاد رکھنا وہ رن مرید نہیں، وہ خدا کی قسم وہ اپنے نبی کا مرید ہے، اس نے نبی کے طریقے کو زندہ کیا ہے، نبی کی تعلیم پہ عمل کیا، نبی کی سنت کو اپنایا، وہ نبی کا مرید ہے۔ سیرت کہتے ہیں کردار، عملی زندگی، نبی کا طریقہ۔ امی عائشہ نے پانی بچایا، پیالہ پیش کر دیا، میرے محبوب پیغمبر نے پیالہ ہاتھ میں لیا تو دیکھا کہ حمیرہ نے کہاں ہونٹ مبارک لگایا تھا، پیالے کو گھما کے اسی جگہ پہ ہونٹ مبارک لگا کے باقی پانی نوش کر لیا، امت کو پیغام دیا جتنا ممکن ہو سکے گھر والوں کو محبت دو، یہ میرے نبی کا کردار ہے۔ رات کے 2-2 بجے تک سیرت کا پروگرام سنیں، گھر جا کے وہی صورتحال ہو پرانی، تو نہ مناسب۔ تو باکردار بنے، اپنے کردار کو بنانے کی کوشش کریں جو نبی کی تعلیمات سے عبارت ہے۔ حضرت بلال کے پاس کیا تھا؟ نہ رنگت، نہ نقش و نگار، نہ حسن و جمال، نہ مال و دولت، نہ کوئی مرتبہ و مقام، نہ حسب و نسب، نسلی غلام بکتے چلے آ رہے ہیں۔
بس نبی کے دامن سے جڑے، باکردار بنے اور اس پہ ڈٹ گئے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ یہی بلال چلتا تو مکہ کی گلیوں میں ہے، لیکن اس کی قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے۔ معراج کے رات جب جنت میں داخل ہوئے، جبریل امین ساتھ ہیں، تو آگے کسی کے چلنے کی آہٹ سنائی دے رہی ہے۔ جبریل، یہ آگے کس کی آہٹ ہے؟ محبوبی آپ کا غلام بلال ہے، جو مکہ کی گلیوں میں چل رہا ہے، لیکن اس کی قدموں کی آہٹ یہاں سنائی دے رہی ہے۔ یہ مسلمان کی شان ہے۔ تو زبانی جمع خلق کو چھوڑیں، بدلیں اپنے آپ کو۔ ایک وقت تھا جب مسلمان باکردار تھا، تو پتہ اس کے کردار کے کیا اثرات تھے؟ اس کے باکردار ہونے کی وجہ سے اس کے پڑوسی کی مکان کی قیمت ڈبل ہو جاتی تھی۔ بڑی عجیب بات ہے۔ ایک یہودی مالی کے مکان فروخت کرنا چاہتا ہے، اس نے ایک پوسٹ لگائی، پارٹیوں کے رابطے شروع ہو گئے، ایک سے بات چل پڑی۔ جب بات چلی تو یہ یہودی مالی کا مکان کہتا ہے دیکھو میں اپنے مکان کی ڈبل قیمت لوں گا۔ پارٹی والوں کا عجیب بات کر رہے ہو، جو آپ کے مکان کی پوزیشن ہے، جو محل وقوع ہے، اس کے مطابق ہم آپ کو پوری قیمت دیں گے، ڈبل قیمت کا کیا سوال ہے؟ انہوں نے کہا جو بھی ہو میں مکان کی ڈبل قیمت لوں گا۔ تو وہ اڑ گیا تو پارٹی والوں نے وجہ پوچھی۔ توجہ کرنا، اس یہودی نے کیا وجہ بتائی اس وقت؟ کافی ڈبل قیمت کیوں لینا چاہتے ہو؟ کہنے لگا ایک تو میرے اپنے مکان کی قیمت ہے، ایک میرے پڑوس کی قیمت ہے۔ اس وقت میرے پڑوس میں ایک مسلمان عبداللہ ابن مبارک رہتا ہے، کیونکہ اس وقت مسلمان کے ہاتھوں پڑوس کے جان مال عزت و آبرو محفوظ رہا کرتے تھے۔ جب مسلمان باکردار تھا تو یہ شان تھی اس کی۔ آج پتہ ہے کیا ہے؟ آپ میں سے کئیوں نے دیکھا ہوگا، جاتا پتہ چلتا ہے یا مسلمان کمیونٹی آباد خاتون بچی کے چہرے پہ مختلف رنگ چڑھاتی ہے۔ مقصد یہ ہوتا ہے کہ اس کا حسن دوبارہ ہو جائے، جب خاوند کے سامنے جائے تو پہلی نظر میں اس کی محبوب بن جائے۔ مجھے اور آپ کو بھی سمجھایا جا رہا ہے۔ محبوب انہیں کہہ دیجیے اپنے آپ کو آپ کے طریقوں سے، آپ کی سنتوں سے مزین کر لیں، میں پہلی نظر میں انہیں بھی اپنا محبوب بنا لوں گا۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ۔ محبوب انہیں کہہ دیجئے یہ اپنے آپ کو آپ کے طریقوں سے مزین کر لیں، میں انہیں خود اپنا محبوب بنا ڈالوں گا۔ کیونکہ اللہ کو اپنے محبوب کے طریقے، کردار، ہماری زندگی، سنتیں بہت زیادہ محبوب ہیں۔ یہی تو وجہ ہے من احیا سنتی عند فساد امتی ولو اجر مئات شہید۔ ایک معاشرے میں آپ کی ایک سنت مفقود ہو چکی اور کسی امتی نے اس زمانے میں اس سنت کو زندہ کیا، فرمایا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرما دے۔ میرے ہاں تو اپنے نبی کی سنت کی اہمیت نہیں ہوگی، اللہ کے ہاں بڑی اہمیت ہے۔ اپنی زندگی کو مزین کرنے کی کوشش کریں۔ لیکن آج ہمارا مزاج ہے کانوں کی چاشنی وہ پوری کرتے ہیں۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ خطیبوں کا ٹائم ہے جو آپ کے کانوں کی چاشنی پوری کر سکے، ہماری تو سادی سادی باتیں ہوتی ہیں۔ بہرحال عرض میں کر رہا تھا کہ اللہ کو اپنے محبوب کا نمونہ بہت پسند آتا ہے۔ یاد ہے بات موسیٰ علیہ السلام کی؟ موسیٰ علیہ السلام وہاں سے چلے، فرعون کے محل میں پہنچے، توحید رسالت کی دعوت کی معجزات کا اظہار کیا۔ فرعون نے جب معجزات دیکھے کہ عصا اژدہا بن گیا، آپ کا ہاتھ مبارک بغل میں رکھا نکالا تو سورج سے بھی زیادہ تیز روشن، گھبرا گیا، جادو قرار دینے لگا۔ آخر کار اس نے اپنے جادوگروں کے ساتھ مقابلے کا اعلان کر دیا۔ تو جادو ہے۔ ایک وقت آیا،
ایک کمیٹی تشکیل دی گئی جس نے اس مقابلے کے تمام تر انتظامات کو دیکھنے کے وہ مجاز تھا۔ کمیٹی کے سامنے یہ بات تھی کہ جو ملک کی سطح کا مقابلہ ہوتا ہے اس میں فریقین کے لباس ایک جیسا رکھا جاتا ہے۔ اب وہ سر جوڑ کے بیٹھی ہے کہ دونوں کے لباس ایک جیسے کیسا ہوئے، کہنے کا بڑا آسان ہے۔ ایک طرف پورا لشکر ہے، مقابلے میں طرح موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ علیہ السلام سے کہیں گے ہمارے جادوگروں جیسے لباس پہن کے آنا، معاملہ حل ہوگا۔ جب بات ہوئی موسیٰ علیہ السلام سے انہوں نے صاف انکار کر دیا، میں رب کا نائب، رب کا خلیفہ ہوں، میں تمہاری جادوگروں جیسے لباس نہیں پہنوں گا۔ کمیٹی کو یقین ہو گیا کہ یہ معاملہ حل نہیں ہونا، تو آخر کار انہوں نے اپنا فیصلہ بدلا کہ موسیٰ علیہ السلام کی لباس جیسے لباس تیار کرائے جائیں اس نمونے کے مطابق اور اپنے جادوگروں کو پہنا کے میدان میں اتارا جائے تو فریقین کے لباس پھر ایک جیسا ہو جائے گا۔ اسی پر انہوں نے عمل کیا، میدان میں اترے۔ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کو پہل کی دعوت دی، موسیٰ علیہ السلام نے انہیں پہل کی دعوت دی، تم جادو دکھاؤ گے میں توڑ پیش کروں گا۔ انہوں نے رسیاں میدان میں پھینکی، جادو نے اثر دکھایا، سانپ کی صورت میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف بڑھنے لگی۔ موسیٰ علیہ السلام کے سامنے صرف ہاتھ میں ایک لاٹھی اور عصا ہے۔ اللہ نے فرمایا اسے میدان میں پھینک دو۔ آپ نے جیسے عصا میدان میں ڈالا اسے اژدہا بنا، میدان میں موجود تمام سانپوں کو نگل دیا۔ اب جادوگر ششدر رہ گئے۔ یہاں فرعون کی سیاسی غلطی یہ تھی، وہ موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں اپنی ریاست کے ان جادوگروں کو چن کے لایا تھا جس میں سے ہر ایک کا یہ دعویٰ تھا کہ میرے سر پہ کسی کا سر نہیں، میرے جادو کے مقابلے میں کسی کا جادو نہیں۔ جب ان کے جادو ان کا جادو موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے میں ناکام ہوا تو انہیں خود بخود یقین ہو گیا جو چیز ہمارے جادو کے مقابلے میں پیش کی گئی ہے یہ جادو نہیں، یہ معجزہ ہے، لہذا وہ رب موسیٰ پہ ایمان لے آئے۔ انہیں یقین ہو گئی معجزہ ہے، جادو نہیں ہو سکتا۔ موسیٰ علیہ السلام کو تعجب ہوا، اللہ مجھے نام تو فرعون کا دیا تھا، انتخاب جادوگروں کا کر دیا۔ اللہ نے پتہ کیا کہا، ہاں میرے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نام تو فرعون کا دیا تھا، انتخاب جادوگروں کا کیا، اس لیے کہ انہوں نے آپ کے لباس کے نمونے کے مطابق لباس پہنا جس کی وجہ سے مجھے انہی پہ پیار آیا اور ایمان کی دولت عطا کر دی۔ اللہ کو اپنے محبوب کے نمونے پہ اتنا پیار آتا ہے، اور دنیاوی دستور بھی ہے، ظاہری شبی پہ پیار آتا ہے۔ ایک بزرگ اپنے لڑکپن کا واقعہ بیان کرتے ہیں کہ میں گھر سے مسجد میں سپارہ پڑھنے کے لیے آتا جاتا تھا، راستے میں ایک خاتون کا گھر تھا، میں نے ایک دو دن بعد محسوس کیا کہ اس نے آنے جانے کا میرا ٹائم نوٹ کر لیا ہے، اس وقت دروازے پہ آ کے کھڑی ہو جاتی، مجھے پیار کی نظروں سے دیکھتی رہتی ہے حتیٰ کہ میں اس کی آنکھوں سے اوجھل ہوتا تھا۔ چند دن گزرے تو مجھے قریب بلا کے پیار دینے لگی، اگلے دن گھر لے گئی، کبھی کیا کھلاتی کبھی کیا پلاتی ہے، چند دنوں بعد پھر مجھے گھر لے جا کے نئے سوٹ سلوا رکھا تھا میرے لیے، وہ مجھے پہنایا، نئے جوتے میرے پاؤں میں ڈال دیے۔ آخر کار میں پوچھنے پہ مجبور ہوا، اماں آپ میرے سے اتنا پیار کیوں کرتی ہو؟ نہ میں جانتا ہوں نہ آپ مجھے جانتے ہیں۔ یہ پوچھ رہا تھا، وہ بزرگ کہتے ہیں کہ اماں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کہا بیٹا تیری عمر کا میرے بھی ایک بیٹا تھا جو دنیا سے جا چکا ہے، اب جب بھی میں تیرے چہرے پہ نظر ڈالتی ہوں تیرے چہرے میں مجھے اپنی بیٹی کی شبی نظر آتی ہے، اس لیے مجھے تیرے پہ ہی پیار آ جاتا ہے، ظاہری شبی پہ پیار آتا ہے۔ ان پروگراموں کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ ہم نبی کی اتباع میں آنے کی کوشش کریں، نبی کی شبی کو اپنانے کی کوشش کریں۔ اللہ کو اپنے محبوب کی شبی اتنی پسند ہے کہ اس کی وجہ سے اللہ عذاب قبر سے بچا لیتا ہے۔ دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک پشاور، میرا تعلیمی سلسلہ وہی تھا، وہاں کا ماہانہ رسالہ ہے الحق، اب بھی شائع ہوتا ہے۔ اس دور میں اس میں ایک مصدقہ رپورٹ شائع ہوئی تھی، پشاور سے پہلے ایک روڈ ہے اس کو چراٹ روڈ کہتے ہیں، اس پہ ایک ٹرک کا ایکسیڈنٹ ہوا، دو ساتھی کے موقع پہ مر گئے، کوئی معلومات حاصل نہ ہو سکی، علاقے والوں نے غسل دیا، کفن دیا، جنازہ کرایا اور لاوارث سمجھ کر ان کی تدفین کر دی۔ چند دن گزرے تو پیچھے رشتہ دار حرکت میں آ گئے، کراچی میں معلومات لی یہ اس نمبر کا ٹرک کس اڈے سے بک ہوا تھا، کہاں کے لیے بک ہوا تھا، وہاں سے انہیں معلومات حاصل ہو گئی، چلتے چلاتے مختصری کے اس مقام پہ پہنچ گئے، پتہ چلا ان کی جو تدفین ہو چکی۔
تو یہ کہنے لگے ہم تو قبر کشائی کر کے ساتھ لے کے جائیں گے. علاقے کے لوگ انہیں علماء نے سمجھایا اللہ کے امانت سے سپرد ہو گئی، قبر کشائی نہ کرو. انہوں نے کہا نہیں، ہم نے قبر کشائی کرنی ہے. مختصری کے دونوں قبریں کھولی گئی. ایک کا چہرہ سجا ہوا تھا، دوسرا کا چہرہ صاف تھا. دنیا والوں نے اپنے آنکھوں سے دیکھا جس کے چہرے پہ نبی کی شبیہ نہیں تھی، اس کی ٹھوڑی پہ اتنا بڑا بچھو چمڑا ہوا تھا جو دنیا کا بچھو نہیں تھا. اللہ نے دکھانا تھا، دکھا دیا. تو یقیناً اللہ اپنے محبوب کی شبیہ کی برکت سے عذاب قبر سے بچا لیتا ہے. تو ہم بھی کوشش کریں اپنے محبوب کی شبیہ کو اپنانے کی، جن کی شفاعت کی امید پہ ہم اور آپ زندگی گزار رہے ہیں. آج ان کی امتی کو نعوذ باللہ ان کا چہرہ ہی پسند نہ ہو. آپ نے دنیا میں کوئی ایسا عاشق دیکھا ہے جس کو اپنے محبوب کا چہرہ پسند نہ ہو؟ دیکھا ہے ایسا عاشق؟ نہیں دیکھا. دنیا نے ایسا عاشق نہیں دیکھا جس کو اپنے معشوق اور محبوب کا چہرہ پسند نہ ہو. یہ وہ جملہ ہے جس پہ ہم اگر غور کر لیں تو دل بدل جائے گا. آج کی امتی کو نبی کے چہرے پسند نہ ہو تو شفاعت کی امید کی چیز. اس لیے چہروں کو سجانے کی کوشش کریں، نبی کی شبیہ اپنائیں. عذاب قبر سے بھی بچیں گے اور میدان حشر میں محبوب کی معیت بھی نصیب ہو جائے گی. آپ حقیقت مانیں. یہ اب جو رمضان شریف میں جو 29ویں رات گزری ہے، ہمارے خانقاہ کا ختم قرآن 29 کو ہی ہوتا ہے مستقل. میں ایک تجربہ بتا رہا ہوں. یہاں بھی ویسے ہی موسم ہوگا، وہاں بس موسم ایسا تھا کہ بس ابھی بارش آئی اور ابھی آئی. ہمارا وہاں زیادہ پروگرام مسجد سے باہر ہوتا ہے کیونکہ مسجد تو کھل ہو جاتی ہے. باہر تو ہمارا مینار روڈ ہے، آخر تک پورا ایک بہت بڑا پنڈال کھل ہوتا ہے. اور مغرب کی طرف جو گلیاں ہیں وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں بیان میں، دعا میں. اب موسم ایسا تھا کہ بس یہ 2 دفعہ وہ برستے برستے رک گیا. تو عصر کے بعد اعتکاف میں جو درس ہوتا تھا عصر کو آداب معاشرت کا، پوزیشن ایسی تھی کہ ذہنی طور پہ کافی پریشان تھا کہ اگر بارش آ گئی تو سارا پروگرام ہی ہے. متبادل جگہ تو ایسے ہے نہیں جب اتنا مجمع سما جائے. اللہ نے دل میں بات ڈالی. میں نے اعتکاف اور دیکھا بھائی جس کی پوری پوری داڑیاں ہیں نا، اس میں سے مجھے 9 بندے چاہیے. کھڑے ہو گئے، سنت کے مطابق پورا چہرہ سجا ہوا. میں نے 3 جماعتیں تشکیل کی، 3 ساتھیوں کے مشتمل. میں نے کہا آپ میں سے ہر ایک نے 313 دفعہ ایک جماعت نے درود پڑھنا ہے، ایک نے استغفار پڑھنا ہے، ایک نے کلمہ پڑھنا ہے اور رب سے مانگنا ہے، بس منانا ہے رب کو. انہوں نے در سے اٹھایا. میں نے کہا جاؤ کہیں کونے میں اوپر گیلری میں ادھر جہاں بیٹھو اور بس آپ یہ ذکر شروع کرو رب سے. مجھے نہیں معلوم یہاں کیا موسم تھا. وہاں کی جو صورتحال تھی، 2 دفعہ بوندا باندی ہوتے ہوتے بارش رک گئی. ہمارا پورا پروگرام مکمل ہوا. 1 بجے کہیں جا کے فارغ ہوئے. اللہ کا خاص کرم ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب کی شبیہ کی لاج رکھتے ہوئے موسم کو خراب ہونے سے بچا لیا. اللہ کو اپنے نبی کی شبیہ پہ پیار آتا ہے، یہ پکی بات ہے. مجھے اپنے محبوب کی شبیہ پہ پیار ہے، رب کو نہیں آئے گا. ذوق بنائے کہ ہم نے اپنے محبوب پیغمبر کی سیرت کے مطابق اپنی زندگی کو ڈھالنا ہے. اچھا، صحابہ کی شان پتہ کیا تھی؟ روایت میں آتا ہے کہ آپ صحابہ کے جرموں میں تشریف فرمائیں. مدینہ سے باہر ایک اجنبی شخص آپ کی ملاقات کے لیے آتا ہے، زیارت کے لیے. جب آئے تو اسے پوچھنا پڑا من منکم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیوں پوچھا؟
صحابہ کی ظاہری شبیہ اتنی کامل تھی کہ آنے والے کو پوچھنا پڑا من منکم محمد، تمہارے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ کیا کمال تھا۔ اور یہی وجہ ہے کہ معراج کی رات ہجرت کے موقع پہ صدیق اکبر ساتھ ہیں، غار ثور سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ پہنچ رہے ہیں۔ مدینہ والوں نے اس سے پہلے آپ کی زیارت نہیں کی، آپ مدینہ کے اوائل میں پہنچے، اہل مدینہ استقبال کے لیے نکلے ہوئے ہیں، دیکھا دور سے دو شخصیات آ رہے ہیں۔ اب سارے اہل مدینہ والے متوجہ ہیں کہ اس میں آقا کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، غلام کون ہے، پتہ نہیں چل رہا۔ حتیٰ کہ قریب پہنچ گئے تو اہل مدینہ نے اپنے طور پہ سوچ و بچار کر کے اللہ کے شان صدیق اکبر سے مصافحے کے لیے ہاتھ بڑھا دیے، وہ سمجھے یہ آقا۔ صدیق اکبر نے سوچا کہ محبوب کے سفر کی تھکاوٹ ہے، مصافحے کی تھکاوٹ سے بچا لوں۔ آپ نے مصافحے لینا شروع کر دیا، مصافحے لیتے رہے، جب مصافحے مکمل ہوا محبوب پیغمبر آگے بڑھے، ایک مقام پہ جا کے استراحت کے لیے لیٹ گئے۔ اہل مدینہ چاروں طرف کھڑے منظر دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دیر بعد جب سورج کی کرنوں نے محبوب کے رخسار مبارک کا بوسہ لینا شروع کیا، صدیق اکبر اٹھے، چادر کھول کے سایہ کر کے کھڑے ہو گئے۔ اس وقت مدینہ والوں کو پتہ چلا آقا کون ہے اور غلام کون ہے۔ ظاہری شبیہ اتنی کامل تھی کہ نقل اصل کا روپ دھار چکی تھی۔ یہ صحابہ کا ذوق تھا۔ تم کمزور ہیں، ٹھیک ہے، آخر امتی ہیں، دعویٰ رکھتے ہیں تو چہرہ تو سجا سکتے ہیں۔ اللہ نے مجھے اور آپ کو ہمارے اکابر بھی اسی ذوق کی عطا کی ہے۔ دارالعلوم دیوبند کے بانی حضرت قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، توجہ کرنا، میرا آپ کی سوچ بھی وہاں نہیں جا سکتی۔ فرنگی کی طرف سے وارنٹ گرفتاری جاری ہوا، ساتھی آگے حضرت آپ کے نام پہ وارنٹ گرفتاری جاری ہو چکا ہے، آپ مہربانی کریں روپوش ہو جائیں، کیونکہ ہمیں آپ کی ضرورت ہے، اگر آپ گرفتار ہوئے تو ہم پریشان ہو جائیں گے۔ ساتھیوں کا اصرار اتنا بڑا، حضرت روپوش ہو گئے۔ ایک دن، دو دن، تین دن منظر عام پہ آ گئے، حضرت مہربانی کریں وارنٹ آپ کو پیچھا کر رہا ہے۔ اب جب ساتھیوں کا اصرار بڑا تو آپ نے بات کھول دی، فرمایا دیکھو پہلے جو میں روپوش ہوا تھا گرفتاری کے خوف کی وجہ سے نہیں ہوا تھا، میں نے احادیث کی روشنی میں دیکھا کہ میرے محبوب پیغمبر 3 دن روپوش تھے ہمارے سور میں۔ میں نے یہ روپوشی اس لیے اختیار کی تھی کہ مجھے اپنے نبی کی اتباع حاصل ہو جائے، میں نے تو اس لیے اختیار کی تھی، گرفتاری کے خوف سے نہیں کی تھی۔ یہ سوچ تھا ہمارا، آپ کے بڑوں کی یہ سوچ۔ آپ مستقل گلاب کی خوشبو استعمال کرتے تھے، جو طلباء خدمت میں تھے طالب علموں کو مزاج ہوتا ہے سوال کرنا۔ ایک دن طالب علم نے کہا استاد جی ایک بات پوچھوں، بیٹا پوچھو کیا بات ہے؟ استاد جی ہم دیکھتے ہیں آپ کے ساتھ اتنی قیمتی اچھی عطریں ہیں، آپ کے محبین متعلقین متوسلین تحفے میں لے کے آتے ہیں، لیکن ہم ایک عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ آپ صرف گلاب کو خوشبو استعمال کرتے ہیں، اس کی خاص وجہ ہے؟ کچھ دیر خاموش ہوئے، فرمایا بیٹا ہاں، میں نے جہاں احادیث کی روشنی میں محبوب کو پڑھا ہے میں اس نتیجے پہ پہنچا ہوں، میرے محبوب کی جسم اطہر سے جو پسینہ نمودار ہوتا تھا اس سے گلاب کی خوشبو کے مشابہ خوشبو آتی تھی، میں اس لیے اسی وجہ سے گلاب کی خوشبو استعمال کرتا ہوں تاکہ نبی کی اتباع پاؤں۔ ان کے پسینے سے جو خوشبو آتی تھی وہ اس کے زیادہ مشابہ تھی۔ حضرت رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، علم کے پہاڑ، علم کے پہاڑ، آخر عمر میں آنکھیں خراب ہو گئیں، ڈاکٹر نے علاج کر دیا، موتی آ گیا، موتی بگڑ گیا اور صبح سے کالا ہو جاتا ہے۔ اب اس دور میں یہ ٹیکنالوجی تو نہیں تھی نا جو آج کل ہے، ڈاکٹر نے علاج کر دیا، لیکن عام معمول کے مطابق رات کو سونے سے پہلے جو آپ کی خدمت میں شاگرد انہیں کہتے تھے کہ سرما اور سلائی لے آؤ، آپ 3 سلائیاں لگاتے تھے آرام کرنے سے پہلے۔ تو ایک دن طالب علم نے سوال کر لیا، استاد جی ہمیں پتہ چلے آپ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، ڈاکٹر نے علاج کر دیا،
لیکن پھر بھی آپ باقاعدہ سونے سے پہلے 3 دن سلائی استعمال کرتے ہیں، کیا وجہ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، میں یہ سرما اس لیے استعمال نہیں کرتا کہ میری آنکھوں کی بینائی لوٹائے، میں اس لیے استعمال کرتا ہوں کہ مجھے اپنے نبی کی اتباع حاصل ہو جائے۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، آپ تھک چکے ہیں کام۔ شیخ العرب والعجم حضرت حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ دارالعلوم دیوبند کے دور حدیث کی طرف حدیث بخاری شریف سے کا سبق پڑھانے کے لیے حسب معمول تشریف لا رہے ہیں۔ دور حدیث کے سامنے ایک چھوٹا سا باغیچہ تھا، آج خلاف معمول وہاں کے قدم رک گئے، نگاہیں دائیں بائیں گھومنے لگی، دائیں بائیں دیکھنے لگے، شاگرد جو انتظار میں کھڑے دوڑ کے آئے، حضرت کسی کی تلاش ہے؟ فرمایا ہم مالی کو تلاش کر رہا ہوں۔ طالب علم دوڑا مالی کو، کہا حضرت تیرے انتظار میں کھڑے، جلدی آ۔ دوڑا ہوا آیا، سانس چڑھا ہوا، حضرت حکم۔ فرمایا اس باغیچے میں کیکر کا درخت لگا ہوا۔ اب وہ دوڑا ہوا آیا تھا، سانس چڑھا ہوا تھا، اسے بچے سے سنا ہاں کر دیا۔ جب پیچھے ہٹا وقت دماغ کام کرنے لگا، پھر آ گیا ہے، حضرت ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ کہو کیا بات ہے؟ حضرت باغیچے میں تو وہ پودا وہ درخت لگایا جاتا ہے جس پہ پھول کھلتا ہو یا پھل لگتا ہو یا کم از کم اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہو۔ کیکر تو وہ درخت ہے جنہوں اس پہ پھول کھلتا ہے، نہ پھل لگتا ہے، نہ اس کی ظاہری بناوٹ میں حسن ہے، وہ تو کانٹے دار بے ڈھول درخت ہے، اس کو کوئی بھی باغیچے میں نہیں لگاتا۔ آپ نے فرمایا میرا حکم ہے کہ یہاں باغیچے میں کیکر کا درخت لگاؤ۔ اس نے کہا حضرت اب حکم کی تعمیل ہوگی۔ آپ آگے بڑھے، دور حدیث میں گئے، سبق پڑھایا، فارغ ہوئے تو طلباء جمع ہو گئے۔ حضرت آج خلاف معاملہ ہم نے دیکھا، آپ نے کیکر کے درخت پہ اصرار کیا، خاص وجہ ہے؟ فرمایا ہاں بیٹا، میں نے احادیث کی روشنی میں میرے محبوب کو دیکھا ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر میرے محبوب جس درخت کے نیچے تشریف فرما تھے وہ کیکر کا درخت تھا، اس لیے میں نے چاہا یہاں کیکر کا درخت تو آتے جاتے اسے دیکھ کے اپنے آنکھوں کو ٹھنڈا کر لیا کرو۔ تو یہ میرے آپ کے اکابر تھے جن کی زندگیاں نبی کی محبت اور نبی کی سنت اور اتباع سے سرشار تھی۔ تو مجھے اور آپ کو یہی درس ملتا ہے، یہی پیغام ملتا ہے کہ اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش کریں، تبدیلی لائیں اپنی زندگی میں، آہستہ آہستہ۔ میری عزت بھی اسی میں ہے، میری کامیابی بھی اسی میں۔ آخری بات کہہ رہا ہوں، ابھی تک ہم اور آپ غفلت کی زندگی بسر کرتے رہے، منمانی میں چاہے زندگی گزاری ہے، اب بھی اگر ہم سچی توبہ کر لیں گے اللہ میرے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں پہ بدل دے گا۔ رب بڑا کریم ہے، اللہ بھی کریم ہے، میرے محبوب بھی کریم ہے، اللہ نے دو کریموں کے درمیان میں رکھا ہے، نبی کی صفت بھی کریم ہے۔ سچی توبہ کر، اللہ کو ایمان والے کے ندامت کے آنسو بہت پسند آتے ہیں، بہت پسند۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نام سنا ہوگا، عظیم المرتبت تابعی گزرے ہیں، تابعی جس نے صحابی کو ایمان کی حالت میں دیکھا۔ آپ کا نام حسن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رکھا تھا۔ آپ میرے اور آپ کی ماں حضرت ام سلمہ کی خادمہ کے بیٹے تھے۔ جب آپ کی والدہ خدمت میں مصروف ہوتی ہیں حضرت ام سلمہ آپ کو گود میں کھلایا کرتی تھی۔ کئی امہات المومنین کی گودوں میں آپ کھیلے ہیں، کئی صحابہ سے علم حاصل کیا، کئی بدر صحابہ کی آپ کو زیارتیں نصیب ہوئی ہیں۔ اللہ کی شان، آپ کے پڑوس میں ایک خاتون رہتی تھی، جوانی میں خام کا انتقال ہو گیا، دودھ پیتا بچہ گود میں رہ گیا۔ عدت کا زمانہ مکمل ہوا تو سوچنے لگی دوسرا گھر کیا آباد کروں، زندگی بیٹے کے نام کر دیتی تھی۔ بیٹے کو پالتی سنبھالتی رہی۔ بیٹے جب سمجھداری کی عمر کو پہنچا تو ماں کہنے لگی بیٹا پڑوس میں اللہ والے رہتے ہیں، میرے استاد میرے مرشد رہتے ہیں، ان کی صحبت میں جایا کرو، ان کی مجلس میں بیٹھا کرو، ان کی باتیں سنا کرو۔ لیکن نوجوان جوانی میں مستانی کا شکار ہو چکا تھا، ماں کے ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ مختصر یہ اچانک جوانی میں بیماری کا شکار ہو گیا۔ بھئی توجہ رکھیں، مجھے پتا آپ تھک گئے لیکن یہ بات مجھے مکمل کرنے کی ضرورت ہے، چھٹی ہے۔ جو ایک کان سے سنتا دوسرے کان سے نکال دیتا۔ ایک
ایک دن بیماری کا شکار ہوا، بیماری معمولی تھی، بڑھتی جیسے سے بڑی ویسے بگڑتی گئی، حتیٰ کہ نوجوان ایک عرصے بعد بیمار ہو کے چارپی پہ پڑ گئی۔ اتنے عرصے میں ماں بڑھاپے کو پہنچ چکی تھی، وہ بڑھاپے میں بیٹے کی خدمت کے لیے اس کے قدموں میں بیٹھ گئی۔ گھر میں باپ بیٹا ہی تھے اور تو کوئی تھا نہیں۔ نوجوان کے دل میں ایک دن یہ بات آ گئی کہ اس بیماری سے میرا بچنا مشکل ہے، تو بند آنکھوں کو کھول کے ماں کو دیکھ کے کہنے لگا، اماں میری ایک آرزو تو پوری کر دینا۔ بیٹا کیا آرزو؟ اماں اگر میرا انتقال ہو جائے تو اللہ والوں سے کہنا میری نماز جنازہ پڑھا دیں۔ ماں نے سنا تو وہ تو تڑپ کے دوڑی حضرت حسن بصری کی خدمت میں۔ تو میرا نوجوان بیٹا اس کیفیات سے گزر رہا ہے اور وہ تمنا کا اظہار کرتا ہے کہ میری نماز جنازہ اللہ والے پڑھا دیں۔ اللہ کی شان ہے کہ حسن بصری نے نوجوان کی جنازہ پڑھانے سے صاف انکار کر دیا۔ اب مرشد تھے، یہ اصرار نہ کر سکا۔ آج کل کی ہمارا آپ کی پیری مریدی تو نہیں تھی نا، آج کل تو پیر کی خیر پتہ ہے کس میں؟ مرید کی ماننے میں۔ ایک جماعت تھی نا جب رائے میں پہنچی، کارگزاری سنائی تو امیر صاحب رو پڑے۔ کہا بھئی امیر صاحب آپ کیوں رو رہے ہیں؟ کہیں جماعتوں نے میری پٹائی کی۔ بھئی تم نے کیوں پٹائی کی؟ ہمارا مشورہ ہو گیا تھا، مشورے پہ تو عمل کرنا تھا۔ تو کبھی کوئی جماعت آتی ہے نا، امیر سے ملاقات کے لیے آتے تو ان سے پوچھتا ہوں جماعت کو ایسے اکیلا چھوڑ کے اکیلا؟ میں کہا جلدی جاؤ، مشورہ ہو گیا تو خیر نہیں ہے۔ تو وہ تو امیر کی ماننے میں خیر تھی، اب پیر کی ماننے میں خیر ہے، ورنہ تو مرید صاحب کا چہرہ ادھر تک ہے، پیر ادھر تو مرید ادھر ہوتا۔ اور جی میں نے پروگرام مانگا، مجھے پروگرام ہی نہیں ملا۔ میں نے کہا ہمارے گھر آ جانا، ہمارے گھر ہی نہیں آئے، بس معاملہ ختم۔ اصل میں وجہ یہ ہے کہ آج کل ہمارا جو پیری مریدی پتہ کیا ہے؟ تعویذ چلے تو پیر بھی پکا، مرید بھی پکا، تعویذ نہ چلا پیر بھی فارغ، مرید بھی فارغ۔ اس لیے تو فائدہ نہیں ہوتا پیری مریدی کا، ہمارے یہ تو صورتحال ہے ہمارے۔ تو بہرحال ہم زبانی جمع خرچ سے ہمیں نکلنا چاہیے۔ تو مرشد تھے، اس نوجوان کی ماں اصرار نہ کر سکی کہ نہیں جنازہ تو آپ سے ہی پڑھوانا ہے۔ پریشانی میں واپس لوٹنے لگی تو حضرت نے آواز دے کے وضاحت کر دی، کہا میں اس نوجوان کا جنازہ کیسے پڑھاؤں گا؟ پوری زندگی رب کی طرف پہ نہیں جھکا، پوری زندگی رب کو نہیں پکارا۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے حضرت حسن بصری کا تعلق اس علماء کے قافلے سے تھا جن کے لیے بے نمازی کا جنازہ نہیں پڑھایا جاتا تھا۔ ماں قدم پلٹ کے آئی، بیٹے کے قدموں میں آ کے بیٹھ گئی۔ بیٹے نے بند آنکھوں کو کھولا، اپنے ماں کے چہرے پہ جما لیا، مسلسل ماں کو دیکھ رہا ہے۔ ماں سمجھ گئی بیٹے کی خاموش نگاہیں میرے سے کس سوال کا جواب مانگ رہی ہیں، مگر سوچ لگی اسے بتاؤں تو کیا بتاؤں، اسے کہوں تو کیا کہوں۔ لیکن بیٹے کا مسلسل دیکھنے بھی ماں سے برداشت نہ ہوا، آخر کار دل پہ ہاتھ رکھ کے کہنے لگی بیٹا اللہ والوں نے تیرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ یہ سننا تھا، نوجوان کے دل پہ چوٹ لگی، اسے ٹھنڈی آنکھ بھری، خاموشی میں چلا گیا، آنکھوں سے ندامت کے آنسو جاری۔ ندامت کے آنسو کی بات کر رہا تھا، اسی پہ ختم کر رہا ہوں۔ ندامت کے آنسو جاری، چند لمحے بعد پھر آنکھوں کو کھولا، ماں کو دیکھ کے کہنے لگا اماں یقیناً میں اتنا برا ہوں کہ اللہ والوں نے میرے جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا ہے، اماں پھر تو میرے پہ احسان کر دینا۔ بیٹا کیا احسان؟ کہا اگر میرا انتقال ہو جائے میرے پاؤں میں رسی باندھ دینا، بستی کی گلی میں گھسیٹتے چلے جانا، جہاں بستی والے گندگی ڈالتے ہیں وہاں جا کے مجھے بھی ڈال دینا۔ میں نے تو توبہ نہیں کی، لیکن میرے دوست جب میرے انجام کو دیکھیں گے تو انہیں توبہ نصیب ہو جائے گی۔ ماں سن رہی ہے، تڑپ رہی ہے، کروں تو کیا کروں، کہوں تو کیا کہوں۔ مختصر اسی کشمکش میں چند لمحے بعد نوجوان کا انتقال ہو گیا۔ ادھر بیٹے کی روح پرواز ہوئی، ادھر دروازے پہ دستک ہو گئی۔ ماں اسی پریشانی میں بند دروازے کی طرف دوڑی، دروازہ کھولا تو کیا دیکھا؟ حضرت حسن بصری دروازے پہ کھڑے ہیں۔ حضرت کیسے تشریف لائے؟ تیرے بیٹے کا جنازہ پڑھانے آیا۔ ماں نے چیخ ماری، حضرت معاملہ کیا ہے؟
بیٹے کے انتقال ابھی ہوا، گھر میں میرے سوا کوئی ہے نہیں، میں نے کسی کو اطلاع نہیں کی، آپ کو خبر کیسے ہو گئی؟ پھر آپ انکار فرما چکے تھے، اب وقت سے پہلے تشریف لے آئے۔ حضرت کی آنکھوں سے بیان سے جاری، کہا ہاں جب تو بیٹی کی آرزو لے کے آئی تھی میں نے انکار کر دیا تھا، تیرے جانے کے بعد میرے آرام کا وقت تھا، میں سویا تو میرے خواب میں کیا سنا؟ رب کی طرف سے آواز آتی ہے، میرے دوست تیرے پڑوس میں میرے دوست کا انتقال ہو چکا ہے، اس کی نماز جنازہ پڑھا، اگر جنازے سے انکار کیا تو دوستی سے انکار کر دوں گا۔ یہ سننا تھا کہ تڑپتا ہوا اٹھا ہوں، دوڑتے ہوئے تیرے دروازے پہ نوجوان کے جنازے کے انتظار میں کھڑا ہوں۔ دوستو میرے اور آپ کو یقین ہے رب چاہے تو صبح کو شام پہ بدل دے، وہ چاہے تو شام کو صبح پہ بدل دے، رب چاہے تو دن کو رات پہ بدل دے، وہ چاہے تو رات کو دن پہ بدل دے، رب چاہے تو گرمی کو سردی پہ بدل دے، وہ چاہے تو سردی کو گرمی پہ بدل دے، اور رب چاہے تو گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر دے۔ اولئک یبدل اللہ سیئات حسنات، نوجوان کے ندامت بھرے آنسو تھے، اللہ نے اس کے گناہوں کو نیکیوں پہ تبدیل کر کے اپنی دوستی میں شامل کر لیا تھا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو بھی سچی پکی توبہ نصیب فرمائے اور محبوب پیغمبر کی اتباع میں زندگی گزارنے کے توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ حضرت پیر صاحب سلسلہ نقشبندیہ میں توبہ کی بیعت فرمائیں گے، یہ رومال پھیلا رہے ہیں، ساتھ رومال جوڑ لیں گے۔ پیغمبر علیہ السلام سے کئی قسم کے بیعتیں ثابت ہیں۔ بھائی آگے نہ آئے، آپ پیچھے بیٹھ جائیں، رومال کا رومال جوڑ کے رومال پیچھے رہ جائیں، بیٹھ جائیں بیٹھ جائیں۔ بھائی یہ کوئی گیم نہیں کھیلی جا رہی، ہم نے توبہ کر دی، سنجیدہ ہو جائیں۔ آپ بیٹھ جائیں، اس رومال کے ساتھ پیچھے رومال لے لیں، اپنا اپنا رومال اتار کے ساتھ رومال اتاریں، اپنا اپنا باندھ دیں اس کے ساتھ۔ بھئی توبہ کرنی ہے، سنجیدہ ہو کے رب کی طرف متوجہ ہو۔ آپ تسلی سے بیٹھیں، رومال آپ تک پہنچ جائے گا۔ شور نہیں بھائی، شور نہیں۔ ہم نے گناہوں سے توبہ کر لی ہے تو یہ کیفیت نہیں ہوئی جائے۔ مجھے ابھی بتایا گیا کہ مستورات بھی پردے میں شامل ہیں، وہ بھی بتا دیتا ہے۔ پہلے بتاؤ کہ تم ان کے حوالے سے بھی کوئی بات کہہ سکوں گا نا، بار پریوار ہے دوبارہ، وہ بھی جو بیعت ہونا چاہتے ہیں تو متوجہ ہو جائیں، کلمات کہے جائیں گے وہ پڑھتے جائیں گے۔ لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے کئی قسم کے بیعتیں ثابت ہیں۔ بیعت علی الایمان، بیعت علی الجہاد، بیعت علی الہجرت، بیعت علی الموت، بیعت علی ترک معاصی، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت۔ 5 قسم کی بیعتیں ہیں۔ حدیبیہ کے مقام پہ جو اپنی 1400 صحابہ سے بیعت لی تھی نا، یہ بیعت علی الموت تھی۔ آپ نے حضرت عثمان غنی کو اہل مکہ کے بعد بھیجا کہ ان سے جا کے آپ مذاکرات کریں، کیونکہ حضرت عثمان غنی کے چچا داد بھائی وہاں تھا، مذاکرات کریں، انہیں کہیں کہ ہماری تلواریں منام میں، ہم احرام میں، ہم لڑنے نہیں آئے، ہمیں اجازت دی جائے، عمرہ کر کے واپس چلے جائیں۔ اللہ کی شان عثمان غنی ابھی واپس نہیں پہنچے تھے کہ پروپیگنڈا یہ ہو گیا کہ اہل مکہ نے عثمان غنی کو شہید کر دیا، پروپیگنڈا تھا۔ تو آپ تک یہ بات پہنچی تو آپ نے 1400 صحابہ سے بیعت لی۔ یہ بیعت علی الموت تھی کہ عثمان غنی کا بدلہ لیں گے، مر جائیں گے، پیچھے نہیں ہٹیں گے، تو اسے بیعت علی الموت کہا گیا۔ اور ایک بیعت علی ترک معاصی، معاصی گناہ کو کہتے ہیں، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت۔ جو ہماری سلسلہ نقشبندیہ میں بیعت ہوتی ہے یہ بیعت علی ترک معاصی ہے، گناہوں کی چھوڑنے کی بیعت ہے، ہماری زبان میں اس کو توبہ کی بیعت کہا جاتا ہے۔ تو میں کلمات کہوں گا، میرے ساتھ پڑھتے جائیے کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وأصحابہ اجمعین۔ یا اللہ بچپن سے لے کر اب تک جو گناہ کیے ہیں اس سے توبہ کرتے ہیں، ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ یہ وعدہ کرتے ہیں تیری دین کی خدمت کریں گے، اپنی جان سے ہو، مال سے ہو، اپنی طاقت کے مطابق، اور یہ وعدہ کرتے ہیں جائز حکم میں مرشد کی
मुखालिफत नहीं करेंगे। आप सिलसिला शुबंदिया में शामिल हो चुके हैं। इसके मुख्तसर से वज़ाइफ में जिसे एक डॉक्टर नमक देखने के बाद कागज़ पर नुस्खा लिखता है, नुस्खा जेब में रखूँ फ़ायदा नहीं होता, इस्तेमाल करूँ इफाका होता है। इसी तरह एक रूहानी इलाज की तरतीब बैत करने के बाद इसका मुख्तसर से नुस्खा है, उसकी पाबंदी रहेगी तो दिल की दुनिया पलट जाएगी। पहला वजीफ़ा दरूशी की तस्बीह अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद नमाज वाला हो, या मुख्तसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये मुख्तसर भी है, मुकम्मल भी है। 24 घंटे में आप कम से कम एक तस्बीह दरूशी की किया करें। दूसरा वजीफ़ा इस्तिग़फ़ार है, अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि, एक तस्बीह इस्तिग़फ़ार की करें। तीसरा वजीफ़ा कुरान मजीद की तिलावत है, रोज़ाना एक पारा हो या आधा पारा हो, पाओ रुकू दो रुकू कुछ न कुछ हिस्सा ज़रूर पढ़े। ये 3 वज़ाइफ अपनी ज़बान से करने हैं, दरूशी, इस्तिग़फ़ार, कुरान की तिलावत। चौथा वजीफ़ा है दिल का जिक्र। उसकी तरतीब ये है कि आप ये ख्याल करें जैसे मेरे मुंह में ज़ुबान अल्लाह का नाम लेती है, इसी तरह से दिल है और ये कहता है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये आपने बुलंद आवाज़ से नहीं कहना, दिल ही दिल में आपने अल्लाह अल्लाह का तसव्वुर करना है। इसको जिक्र कल्बी कहते हैं। आप बैठ कर करें तो बहुत बेहतर है, वरना चलते फिरते उठते बैठते भी आप दिल पे ख्याल रख सकते हैं, अपना वजीफा पूरा कर सकते हैं। 24 घंटे में कम से कम 1500 दफ़ा अल्लाह अल्लाह का जिक्र आपने अपने दिल पे मुकम्मल करना है। ये एक तसव्वुर है, दिल ही दिल में अल्लाह अल्लाह का जिक्र करें। अगर आपकी तवज्जो नहीं बन रही दिल ही दिल में करने से तो जुबान से आहिस्ता कहें कि आप खुद सुने, लेकिन तसव्वुर दिल पे हो कि ये दिल से आवाज़ आ रही है। इसको कहते हैं जिक्र कल्बी। 24 घंटे में कम से कम 1500 दफ़ा, थोड़ा टाइम लगता है इस पर, जल्दी जल्दी तसव्वुर बात नहीं बनता है। आखिरी वजीफा मुराकबा है। हदीस में आता है जब इंसान गुनाह करता है तो उसके दिल पे स्याह दाग लगा दिया जाता है। इसलिए 24 घंटे में जब भी टाइम मिले 10 मिनट के लिए आंखें बंद करके बैठ जाएं। ये ख्याल करें दुनिया से ताल्लुक खत्म हो चुका, अल्लाह की रहमत तेज बारिश की शक्ल में सुनहरे रंग में मेरे दिल पे बरस रही है। दिल पे जो गुनाहों की जंग और स्याही लगी वो धुलती जा रही है। ख्यालात बहुत आएंगे, आप बार बार दिल की तरफ मुतवज्जे रहें। 10 मिनट मुकम्मल करके उठ जाएं, दुआ मांग के उठ जाएं, आहिस्ता तक ख्यालात में कमी आती चली जाएगी। तो ये 10 मिनट का मुराकबा भी आपने करना है। आखिरी तरतीब है राब्ता शेख। जैसे एक मरीज डॉक्टर से रब्ता रखता है अपनी तबीयत और नुस्खे के हवाले से, तो मुरीद मुर्शिद से रब्ता रखता है अपनी कैफियत अपने वज़ाइफ के हवाले से। तो राब्ते की आसान तरतीब है। या तो खानेवाल खानका में हमारी माहाना जिक्र होती है। आप कहेंगे हो कौन खानेवाल जाए, मैं आपको ताक़ीद भी नेमत करता हूँ। हमारी माहाना जिक्र में एबटाबाद, सियालकोट, कराची तक की नुमाइंदगी मौजूद होती है। जब मोहब्बत मजबूत हो जाएगी ना, ये फासले सिमट जाएंगे। हाँ, जब कोई चीज़ हमने खरीदनी हो और वो फलां शहर में मिलेगी, लाहौर में मिलेगी और वो मेरी ज़रूरत हो, फिर फासले मेरे ये कोई माना नहीं रखते। तो इंशाअल्लाह जब ताल्लुक मजबूत होगा तो फिर ये फासले भी सिमट जाएंगे। कोशिश करें, मौका बने तो आप माहाना जिक्र में शिरकत करें। मैं आपको जो इत्तलान बता रहा हूँ कि आपके जहन में रहे। अब हमारी माहाना जिक्र तारीख मुतय्यन नहीं है। हर अंग्रेज़ी महीने का जो पहला हफ्ते का दिन आता है उसकी मगरिब पे होती है। हर अंग्रेजी महीने का पहले हफ्ते का दिन, वो पहले हफ्ते के दिन 1 तारीख हो, 4 हो, 7 हो, कोई भी तारीख हो, पहले हफ्ते के दिन मगरिब के नमाज में माहाना जिक्र होती है। और एक हमारा सालाना इज्तिमा होता है 3 दिन 3 रातों का। और अल्हम्दुलिल्लाह अभी अगले हफ्ते ही होने वाला है 1, 2, 3 अप्रैल को। पहले रमज़ान से पहले होता था, इस रमज़ान के बाद आ गए। तो 31 मार्च बाद नमाज इशा खत्म नबूवत कॉन्फ्रेंस है और 1, 2, 3 अप्रैल बुध जुमेरात जुम्मा, ये फजर से हमारी इज्तिमा की रूहानी नशिस्तें शुरू हो जाती हैं और 3 मुसलसल रहती हैं। कोशिश करें आप किसमें शिरकत रहे तो एक राब्ते की तरतीब है वो बनी रहेगी। दुआ है अल्लाह ताला हमारे इस ताल्लुक़ को अपने ताल्लुक़ का ज़रिया बना दे। हाँ, तमाम साथी थोड़ी देर मुराकिब हो जाए, थोड़ी देर मुराकिब हो जाए ताकि आप ज़रा सुकून पे हो जाए, फिर रब से मांगेंगे। आंखें बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए। ये तसव्वुर कीजिए, ये तसव्वुर करें कि अल्लाह की रहमत मेरे दिल पे बरस रही है। दाएं बाएं माहौल से हट कर जाए। हमने सारी ज़िंदगी दूसरों को देखा है, आज इस लम्हे अपने आप को देखें। मन की खिड़की खोल के अपने अंदर झांकें, दूसरों से नज़रें हटा लें। भाई दूसरों से नज़रें हटा लें। अगर मेरी आवाज़ आ रही है मेहरबानी करें। आप इधर उधर देखते हैं, एक बंदे की वजह से सारे माहौल का तवज्जो ख़राब हो जाती है। आंखें बंद कर लीजिए, सरों को झुका लीजिए, रब की तरफ मुतवज्जो हो जाइए। अगर कोई बड़ी लाइट बंद हो सकती है तो इंतज़ामिया अगर इसको बंद कर सकती है तो बंद कर दें, नहीं हो सकती तो अलग बात है। आप बैठें, हाँ आप इंतज़ामी हो जाए। आप लाइट कम होगी ना तो आपकी तवज्जो बनी रहेगी अपनी तरफ, नहीं तो हम दूसरों के देखते रहेंगे। मुराकिब रहें, ये तसव्वुर करके अल्लाह की चौखट पे सर झुका चुका हूँ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मद व बारिक वसल्लिम।